السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے ایک ایسا فیصلہ دیا اور ایک انصاف کی ایسی مثال قائم کی جس کو تاریخ کے اہم پنوں میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، آپ نے کل دیکھا کہ جس طرح زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی اور رو رو کر یہ باقاعدہ وہ اپنی درخواست کرتی رہی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں پاکستان کی ایسی باوقار اور باعزت شہری ہوں جس کو انتخابات کا حق رکھتی ہے اور باقاعدہ اس کو یہ حق فراہم کیا جائے کہ وہ اس الیکشن کا حصہ بن سکے۔ اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے مناظر آپ نے دیکھے وہ بڑے حیران کن مناظر تھے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پورے پشاور ہائی کورٹ کو جس طرح تمام پولیس نے گھیر لیا، اتنی بڑی نفری پولیس کی موجود ہوئی۔ زرتاج گل ویڈیو بیانات دیتی رہی، روتی رہی اور اپنی درخواستیں رکھتی رہی۔ اس کے بعد چیف جسٹس ابراہیم خان نے نوٹس لیا اور وہ اسلام آباد سے اپنے بیزی شیڈیول میں سے ٹائم نکالنے کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں رات پہنچ گئے اور جیسا کہا جا رہا تھا، جس طرح پی ٹی آئی کو بڑا گلا تھا کہ رات گئے عدالتیں کھولی گئیں۔ کیا اس طرح رات گئے عدالتیں دوسرے کاموں کے لیے بھی، دوسرے کیسز کے لیے بھی کھلتی ہیں؟ تو جسٹس ابراہیم خان نے جس طرح انہوں نے اپنے بیانات میں کہا تھا کہ اگر رات 2 سے 3 بجے تک بھی عدالت لگانی پڑی تو انصاف کا پہرا دینے کے لیے لگاؤں گا، اور ایسا ہی انہوں نے کیا کہ زرتاج گل کو انصاف فراہم کیا۔ جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے ایک بڑے اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف سب کا بنیادی حق ہے، انصاف ایسا کروں گا کہ نہ صرف انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے۔ اور ناظرین، جیسے ہی جسٹس ابراہیم خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تشریف لاتے ہیں تو ان کے جو سخت سیکیورٹی حصار میں تشریف لاتے ہیں تو تمام جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے وہ چیف جسٹس زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ فیصلہ آیا نہیں ہوتا لیکن یہ تمام جو چیف جسٹس صاحب کی آمد تھی، اسی سے جو ہے وہ تمام معاملات جو ہے وہ بڑی خوشی کی لہر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی چیف جسٹس انٹر ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے زرتاج گل سے ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مقدمہ بعد میں سنیں گے، کیس بعد میں سنیں گے، پہلے زرتاج گل کو کھانا کھلایا جائے۔ جب وہ ان کو کھانا کھلانے کے بعد پھر وہ کھانا کھلاتے بھی ہیں اور دوسری طرف وہ اس بات کو بھی وہ انشور کرتے ہیں کہ انصاف کیا جائے گا، چاہے وہ کسی کے بھی حق میں ہو، انصاف کیا جائے گا۔ پھر چیف جسٹس کے ایک بڑے اہم ریمارک سامنے آتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کو کس طرح یقین تھا کہ میں آؤں گا اور انصاف کروں گا؟ تو اس پر زرتاج گل جو ہے وہ پھر رونے لگ گئی۔ لیکن چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کی ایک عزت ہوتی ہے اور اس عزت کو قائم رکھنا ہم پشتونوں کا جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا اور زرتاج گل کی انہوں نے جو عبوری ضمانت تھی اس کو منظور کر لیا۔ زرتاج گل نے پھر ایک جو ہے وہ خدشے کا اظہار کیا کہ میں سر باہر جا رہی ہوں لیکن مجھے پھر سے گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد سی پی او کو بلانے کے بعد چیف جسٹس نے باقاعدہ واضح احکامات جاری کیے کہ زرتاج گل کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جب اس کے باوجود پھر زرتاج گل نے کہا کہ سر مجھے کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس پر چیف جسٹس ابراہیم خان نے کہا کہ اگر آپ کو بیٹا گرفتار کریں گے تو پھر میں جانوں اور تمام آئی جی جانے، میں جانوں اور پولیس جانے، اگر آپ کو کوئی گرفتار کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈائریکٹلی دیکھ لیں گے اور پھر میں احکامات جاری کروں گا۔ تو یہ جس طرح کے ایک بعد میں نعرے لگائے گئے چیف جسٹس کے حق میں، جس طرح چیف جسٹس نے انصاف کیا، یقیناً پی ٹی آئی اس سے بہت خوش ہے۔ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ تمام جو ایسے لوگ ہیں جن کو دکھا کہ انصاف نہ صرف ہوا بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دیا، تو تمام پاکستان اس فیصلے سے بہت خوش ہے اور یقیناً یہ تمام
خواتین کے لیے اور تمام پی ٹی آئی کے لیے جو یقیناً یہ مبارکباد کا دن ہے. تو آج یہ پشاور ہائی کورٹ جس طرح فیصلے دے رہی ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ زرتاج گل زیر عتاب آتی ہیں یا وہ اسی طرح آگے بڑھتی اور الیکشن کا حصہ بنتی ہیں. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.